آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا امام اگر امام تھا تو اس نے حکومت کیوں نہیں لی؟ حکومت کا چھن جانا کسی کے امام نہ ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی کا تخت پہ بیٹھ جانا اس کے وارث ہونے کی دلیل نہیں۔ تخت کسی کے وارث ہونے کی دلیل نہیں۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا۔ اگلا جملہ امامیہ قانونی سمجھ کے سننا، فرعون تخت پہ بھی لعنتی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہے۔ حجت قید خانے میں بھی ہو تو وہ حجت ہے۔ سب سے پہلے بادشاہت کی درخواست نبی کے سامنے آئی تھی کہ تو اپنے خدا کو ایک نہ کہے، ہم سے بادشاہت بھی لے لے، عرب کے بڑے گھر کا رشتہ بھی لے لے۔ رسول کے جملے اسلامیات میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ رسول نے کہا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں تمہارے بنگلوں پہ لعنت کروں گا، ابو طالب کی جھونپڑی پہ درود پڑھوں گا، اس لیے کہ تمہارے بنگلوں میں کفر رہتا ہے، ابو طالب کے گھر میں کل ایمان رہتا ہے۔ یہی حکومت علی کے دروازے پہ آئی۔ علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر ہے۔ حکومت علی کے دروازے سے اٹھی ہے تو حسن کے سامنے لالچ بن کے آ گئی۔ حسن نے ٹھکرا کے بتایا تجھے نہیں بتایا، تجھے میرے باپ نے طلاق دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ جو قریب بیٹھو یہ زحمت سے حسن کے سامنے لالچ بن کے آئی تھی، حسین کے سامنے دھمکی بن کے آ گئی۔ حسین نے 72 سے 9 لاکھ ہرا دیا۔ سجاد کے سامنے رو بن کے آ گئی، سجاد نے زنجیروں میں باندھ دیا۔ باقر کے سامنے خوف بن کے آئی، باقر نے کم سنی میں ڈلا دیا۔ جعفر کے سامنے فتنہ بن کے آئی، اس نے علم کے دریا میں بہا دیا۔ موسیٰ کے سامنے غضب بن کے آئی، اس نے عطا کے دریا میں بہا دیا۔ جب موسیٰ اعظم کا دور گزر گیا پھر رضا کے دروازے میں جھک کی حکومت نے وہی بات کی جو پہلے محمد سے کی تھی، رشتہ بھی لے لے حکومت بھی لے لے۔ رضا نے بھی حکومت کو ٹھکرا دیا۔ تقی کے سامنے پھر رو بن کے آئی، تقاوت کے ذریعے چپ کروا دی۔ نقی کے سامنے خوف بن کے آئی، نقاوت کے ذریعے ڈرا دی۔ عسکری کے سامنے لشکر بن کے آئی، ہیبت سے خوف زدہ کر دی۔ اب 36 ملکوں کی فوج کا اتحاد ہو یا 70 ملکوں کی فوج کا اتحاد ہو، قائم آج بھی زمانے کو بتا رہا ہے تمہارا تھا ہمارا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بادشاہت سے بھیک نہیں مانگی، ہم نے امامت کے دروازے پہ سجدہ کیا۔ اور اللہ کی حجت کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں ہوتا۔ توجہ میری طرف پوری رکھی، میں انتہائی مختصر آپ کی سوچوں سے کہوں، حجت کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں ہوتا۔ خدا نے سب سے پہلا ہادی آدم بنایا تھا بغیر تخت کے۔ خدا نے آدم کو تاج نہیں دیا، خدا نے آدم کو حکومت نہیں دی۔ میرے مالک تیرا پہلا ہادی ہے اسے تخت اور تاج دے۔ عجب نہیں کہ واضح پروردگار ہے، اگر میں آدم کو تخت اور تاج دے دیتا تو قانون بن جاتا، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا۔ خدا نے کہا میں آدم کو تخت اور تاج نہیں دوں گا، میں بغیر تخت اور تاج کے آدم کو اپنی حجت بناؤں گا۔ میرے مالک پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بندوں کا بنایا کون ہے، اللہ کا بنایا کون ہے؟ خدا نے کہا میں آدم ایک فرق رکھ دوں گا، اس فرق کے ساتھ دیکھتے رہنا۔ میرے مالک وہ فرق کیا تھا، خدا نے کہا میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آیا۔ آج ہمیں یہ نہ بتاؤ، جو جوان بیٹھو زحمت فرماؤ، آج ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ تخت کس کے پاس ہے، یہ بتاؤ فرشتہ کس کے دروازے پہ آیا۔ فرشتے نے نوکری کس کی کی؟ اللہ کا بنایا وہ ہے جو فرشتے سے نوکری کروائے، جو فرشتہ ایک بار نہ دیکھے اور وہ بھی آخری بار، جو فرشتوں سے نوکری کروائے۔ یہ تو سنی مورخ بھی مان گیا
کہ زہرا کے دروازے پہ آ کے فرشتوں نے روٹیاں مانگی. آج ہمیں مولوی کہتا ہے آل محمد سے رزق نہ مانگو، جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ مانگ رہے ہیں. زحمت کرتے جاؤ تو میں دو چار جملے پڑھوں. ناک کھانے والوں نے زہرا سے مانگا. دروازے پہ کبھی فقیر، کبھی یتیم، کبھی قیدی. لاہور ہے، امامیہ کالونی ہے، عزاداری کا مرکز ہے. میری سمجھ میں تو ابھی تک سیدوں کے دروازے پہ آنے والے یہ فقیر آئے ہی نہیں. مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نہیں ملا جو علی سے انگوٹھی مانگ کے گیا تھا. میں تو ابھی تک تاریخ سے وہ فقیر پوچھ رہا ہوں. کتنا اچھا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی، جبکہ علی کہتے ہیں میری نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے. جب علی اللہ سے گفتگو کر رہا تھا تو وہ کون سا فقیر تھا جس کی آواز علی نے سن لی اور انگوٹھی بھی دے دی اور صدقے میں نہیں دی. پڑھوانا آپ نے یا پڑھنا میں نے؟ یہ جو مولا علی نے سائل کو انگوٹھی دی تھی، یہ صدقے میں دی تھی، خیرات میں دی تھی، زکوٰۃ میں دی تھی. زکوٰۃ اپنی مرضی سے دی نہیں جاتی. زکوٰۃ کا نصاب ہے. زکوٰۃ تو حساب کر کے دی جاتی ہے. بھیڑوں پہ اتنی، اونٹوں پہ اتنی، زیورات پہ اتنی، اجناس پہ اتنی. زکوٰۃ تو پورے نصاب کے مطابق دی جاتی ہے. اور جو جنرل فارمولہ ہے زکوٰۃ کا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کل مالیت ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ ہے. علی نے دی ہے انگوٹھی زکوٰۃ میں. انگوٹھی سے پتہ چل جائے گا کہ علی کی مالیت کتنی ہے. ابھی پتہ چل جائے گا، انگوٹھی بتا دے گی کہ علی کی کل ملکیت کتنی تھی. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں جو علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ سونے کی تھی، وہ چاندی کی تھی، زمرد تھا یا ہیرا تھا، یاقوت تھا یا الماس تھا؟ اب امامیہ کالونی عقیدے والے بندے بولنا، قرآن نے بتایا علی کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں ہوتی تھی. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اللہ کا قرآن تو بتا، اگر سلیمان کے ہاتھ میں تھی تو پھر انگوٹھی کی قیمت بتا، کیونکہ مجھے علی کی ملکیت دیکھنی ہے کہ علی کتنا بڑا امیر تھا، علی کتنا بڑا شہنشاہ تھا، کتنا بڑا رئیس تھا. علی سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی؟ قرآن نے کہا سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت یہ تھی. یہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا بتا سلیمان کی حکومت کا رقبہ کتنا تھا؟ تحصیل کا نبی تھا، ضلع کا نبی تھا، ملک کا نبی تھا، شہر کا نبی تھا. قرآن کہتا اتنا بڑا نبی تھا سلیمان بن داؤد. یہ جنات کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ہوائیں اس کے تابع تھی، یہ پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا، کائنات کے ذرے ذرے کے علوم سے واقف تھا. اتنا بڑا نبی حکومت کرتا تھا. اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ انگوٹھی اترتی تھی. نہ جن حکم مانتے تھے، نہ ہوائیں تابع داری کرتی تھی، نہ پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا. یہ سب کچھ انگوٹھی میں بند تھا. یہی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں چلی گئی، علی نے زکوٰۃ میں دے دی. اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا سلیمان کی حکومت جس کی جائیداد کا 2.5% ہو، اس کی اپنی جائیداد کتنا بڑا رئیس ہوگا. علی علی چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 کتنا بڑا رئیس تھا علی، جس نے سلیمان کی حکومت زکوٰۃ میں دے دی. ابھی تو علی پڑھا ہی نہیں گیا اور مولوی ابھی پریشان ہو گیا. میں ممبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں جو علی ہم سنا رہے ہیں یہ علی کا جسم ہے، حقیقت نہیں. حقیقت علی تو ابھی پڑھا ہی نہیں گیا. پڑھے وہ جو جانے وہ جو اللہ ہو.
اگر عقیدہ سنا جاتا تو پھر عقیدہ سننا. مذہب جعفریہ میں بہترین مستند حدیث ہے جسے کہتے ہیں حدیث غمامہ، بادلوں والی حدیث. آج بندے ہم سے سوال کرتے علی کو حکومت کیوں نہیں ملی؟ چند جاہلوں پہ حکومت کر کے علی کیا کرتا؟ جو بول سکتے میرے ساتھ بولو. چند جاہلوں کے ٹولے پہ علی حکومت کرتا. 18,000 عالمین ہیں. کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کنواں ہی ہے. وہ کنویں سے باہر نکلے تو دنیا دیکھے. بندے سمجھتے شاید علی اس دنیا پہ حکومت کرتا تھا. 18,000 عالمین ہیں. آج کے جو نوجوان بیٹھے ہو جاؤ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا اس دنیا کی وسعتیں کتنی بڑی. ایک عالم کے اندر 20,000 کائناتیں ہوتی. ایک کائنات کے اندر 20,000 کہکشائیں. ایک کہکشاں کے اندر 20 لاکھ سورج ہے. ایک سورج کے تحت ایک دنیا ہے. عالمین عالمین میں کائناتیں، کائناتوں میں پھر کہکشائیں، کہکشاؤں میں پھر سورج، سورج میں پھر دنیا، دنیا کا پھر ایک شہر، اس شہر کی ایک کچی مسجد، اس میں 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ. تو مجھے بتائے گا کہ علی کتنا بڑا ہے؟ 18,000 عالمین پہ راج ہے میرے بادشاہ علی کا. مولا حسین کی عزت کی قسم ابھی تو ہم نے وہ حدیث سے چھپا کے رکھی جو ان مولویوں نے اندر کمروں میں منتیں کرتے. یہ نہ لوگوں کو سنانا. اور پھر اصطلاح کیا استعمال کرتے، ٹرمز کیا یوز کرتے ہیں، یہ خواص کے لیے ہیں. اتنا تو خاص. مولا حسین کی عزت کا سب فضیلت علی پڑھے جائیں دماغ پھٹنے کے لیے آ جائے. جس علی کے سامنے سلیمان انگلی دانتوں میں لے کے بیٹھا ہو، سامنے بیٹھ کے، اور جسے منا اہل بیت بھی کہا گیا ہو. ایک شخص نے آگے سلمان سے کہا اپنے مولا علی سے کہ ان سے حکومت کیوں نہیں چھینتا؟ سلمان نے اس کا پیغام علی کو پہنچایا. علی فرماتے چلا سلمان پھر آج میں تجھے بتاؤں علی کا راز کہاں کہاں. میں نے حدیث کا نام لیا، حدیث غمامہ. غمامہ کہتے ہیں بادل کو، بادلوں والی حدیث. علی نے انگلی کا اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا زمین پہ آیا. علی نے کوفے میں سلمان کا ہاتھ پکڑ کے بادل کے ٹکڑے پہ گئے. سلمان آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھیں چھپک کی، کھولی. سفید برف کی کائنات، چاروں طرف چاندی کی طرح سفیدی. سفید لباس میں ملبوس خوب رو بہترین جوان. سلمان ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ یوں ادب سے سر جھکا کے کھڑے تھے. سلمان کے انہوں نے سر کیوں جھکا ہے؟ سلمان نے جب اونچائی پہ دیکھا سفید تخت، تخت پہ سفید امامہ پہن کے علی ہے. اگر خالص در عقیدہ سننا ہے تو پھر ہاتھ اٹھانا، بغیر کھوٹ والا عقیدہ سننا تو ہاتھ اٹھانا. یوں پھٹی ہوئی آنکھیں سلمان نے علی کو دیکھا. علی نے سفید تخت پہ بیٹھے، سلمان آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھ بند کے لی، میرے کو کھول. سلمان نے کھول لی. یقوت کی کائنات، سرخ لباس میں ملبوس خوبصورت جوان، یقوت کا تخت، سرخ امامہ پہن کے علی. سلمان ابھی شہنشاہ کی زیارت کر رہا تھا. علی کی آواز ہے آنکھ بند کر. سلمان نے آنکھ بند کی، کھول. زمرد کی کائنات، سبز لباس میں ملبوس جوان، زمرد کا تخت، تخت پہ سبز امامہ پہن کے علی. بادل گھومتا گیا. 18,000 عالمین میں علی لے کے سلمان کو گئے. 18,000 عالمین میں جانا تھا.
داری کی وجہ سلمان آنکھ بند کر. سلمان نے آنکھ بند کی, آنکھ کھولی, وہی کوفے کا ممبر, ریت میں بیٹھا سلمان تھا. ممبر میں بیٹھے علی تھے, علی کو بیٹھے ہوئے دیکھا. سلمان چپ کر کے وہاں سے اٹھا, اپنے گھر کی طرف چلا گیا. شام کو ابو ذر نے آ گیا, یا علی اللہ جانے سلمان آج کہاں گیا تھا. نہ سلمان بول رہا ہے, نہ بات کر رہا ہے, نہ سلام کا جواب دے رہا ہے, نہ کوئی گفتگو کر رہا ہے. جو بھی اس کے سامنے جاتا ہے سلمان سے اسے دیکھتا رہتا ہے. علی فرمایا سلمان کو میرے ساتھ لے کے آؤ. سلمان کو پاس لے کے آئے. علی نے اپنا ہاتھ سلمان کے سر پہ رکھے. سلمان بولتا کیوں نہیں, باتیں کیوں نہیں کرتا, گفتگو کیوں نہیں کرتا, لوگوں سے کلام کیوں نہیں کرتا. سلمان ایک چھریوں والے ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہا, حسنین کا بابا مجھے بتا تو ہے کون. نے سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, مجھے یہ وہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے. بابا جی رسول کی حدیث ہے, رسول نے کہا تھا, یا علی ما عرفک الا اللہ معنا. اے علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے, اور اس سے یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے, مجھے یا وہ جانتا ہے یا تو جانتا ہے. اتنا کہنا تھا, علی نے ہاتھ باندھ کے کہا نوکر کی فضیلت, تو پھر آگے چلی گئی. رسول نے کہا وہ کیسے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا اسے جاننے کے لیے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا. بولے گا وہ اب جو مہینے سے بیٹھا ہے. اللہ کو جاننے کے لیے ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ. مصطفیٰ بڑا, مرتضیٰ چھوٹا. مصطفیٰ کو جاننے کے لیے ایک اللہ ایک علی. اللہ بڑا, علی چھوٹا. علی قدموں کے ہاتھ رکھے گا فضیلت تو پھر دیر نوکر کی بڑھ گئی. علی کو جاننے کے لیے دونوں کا بڑا ہونا ضروری ہے. کسی چھوٹے کو نہیں پتا کہ علی کیا ہے, اور نہ ہی کوئی چھوٹا سمجھنے کی کوشش کرے. اسے مانو یہ چھوٹے کو بڑا کر دیتا ہے, اسے بھونکو گے یہ بڑے کو چھوٹا کر دے گا, کیونکہ یہ واحد زبان ہے جو مرد کو عورت کر دیتی ہے, عورت کو مرد کر دیتی ہے. بس علی ولی اللہ پڑھ لیا, اسی مودت میں زندگی گزار دے, اسی نشے میں زندگی گزار دے کہ ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے. یہ اس کا کرم نہیں, بنایا اپنے لیے تھا, دے ہمیں دیا ہے. جسے اپنی کبریائی کی تنہائی دور کرنے کے لیے بنایا تھا, اس علی کی ولایت ہمیں دے دی. ظہور قریب ہے. آج بندے کہتے جی ہم تھوڑے رہتے جا رہے, وہ بھی ادھر چلا گیا, وہ بھی ادھر چلا گیا, وہ بھی ادھر چلا گیا. اور بندے ادھر نہیں جا رہے, بار میں کا چھان بریک ہو رہا ہے. ظہور کے قریب جو پہلا امتحان ہوگا وہ عقیدے کا ہوگا. امام کے لشکر میں وہ جائے گا جس کا عقیدہ جوان ہوگا. بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ سر دے دینا, علی نہ دینا. گھر دے دینا, علی نہ دینا. اولاد دے دینا, علی نہ دینا. علی پہ پکے ہو جاؤ. علی ولی اللہ کے بدلے میں سر دینا پڑے بڑے کام کا سودا ہے. لمحہ نہ لگانا, فوراً دے دینا. علی ولی اللہ نہ دینا. قبر کے پہلے چراغ کا نام ولایت علی ہے. موجود ہے ہمارا بار وہاں. یہ تو مولوی نے غلط فہمی پیدا کیا. نہیں جی وہ تو کسی سے ملتے ہی نہیں, ان سے جو پوچھنا وہ ہم سے پوچھ لو. اچھا وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. جو مولوی کہتا جی آپ امام زمانہ سے نہ ملیں, آپ ہم سے ملیں, تو مشکل کشائی بھی آپ ہی کر لیں. مشکل کشائی کے لیے امام بڑا بہترین فرمان سنا کے میں گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. امام نے فرمایا میرے اور میرے شیعہ کے درمیان, میرے 12ویں کا فرمان ہے, میرے اور میرے شیعہ کے درمیان جو ابلیس تمہارے دل میں پہلی غلط فہمی ڈالتا ہے, ابلیس کی طرف سے وہ غلط فہمی وہ یہ ہے, کہاں وہ کہاں ہم. کیسے میں وضاحت کر دیتا ہوں. آج بھی کسی شیعہ سے کہو امام زمانہ سے ملو گے, وہ کہتے جی ہم اس قابل کہاں, ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم اسے کیسے مل سکتے ہیں. امام نے فرمایا یہ وہ پہلا وہم ہے جو
ولی سے تمہارے دل میں ڈالا. پوری تقریر امامیہ قانونی اسے لمحے بھول جائے, یہ جملہ نہ بھولنا, اسے پوری زندگی سینے کا تعویذ رکھنا. امام نے فرمایا اگر ہم نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور رکھنا ہوتا تو ہم اپنی ولایت تمہارے دل میں ڈالتے کیوں؟ اگر ہم نے تمہیں اپنی ولایت کا امین بنایا ہے, اس کا مطلب ہم نے تمہیں پسند کیا ہے. اب تم خود ہم سے دور ہو جاؤ, یہ محبت یک طرفہ ہوئی ہے, آغاز ہم نے کیا ہے, ہم نے تمہارے دلوں